سورہ مزمل کو صرف ایک بار پڑھنا ہے 3 دن تک، اور انشاءاللہ 3 دن میں آپ کی جو بھی مقصد ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مشکل آپ کو پیش آیا ہے، آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ 3 دن میں صرف 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر آپ کی ہر حاجت ممکن ہو ناممکن ہو، مشکل ہو آسان ہو، انشاءاللہ العزیز 3 دن میں پورا ہو جائے گا 100% ایگریمنٹ کے ساتھ۔ اگر پورا نہ ہو تو میں آپ کو اپنا نمبر دیتا ہوں، انشاءاللہ سورہ مزمل کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں۔ سورہ مزمل کے بہت سے چلے ہم نے کاٹے ہیں۔ سورہ مزمل ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ سمندر کیا چیز ہوتا ہے، سمندر سے بھی بڑا۔ اتنا آسان وظیفہ اور اتنا طاقتور وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ صرف ایک بار روزانہ پڑھیں، ایک بار آج، ایک بار کل، ایک بار پرسوں پڑھیں گے اور آپ کی ایک خاص طریقے سے، اور پھر دیکھیں گے کہ 3 دن میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہیں۔ اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج میں سورہ مزمل کا آپ کو ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں اجازت کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز آپ نے روزانہ صرف ایک بار پڑھنا ہے، لیکن خاص طریقے سے، خاص ترتیب سے، اور 3 دن تک مسلسل ایک بار پڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز آپ کی مقصد جو بھی ہو، یہ فکر نہ کریں کہ یہ صرف خاص کسی ایک مقصد کے لیے ہے۔ آپ کی زندگی میں جو مشکلات، جو رکاوٹیں، جو بندشیں ہیں، جس پریشانی کے لیے پڑھیں گے، قرض کے لیے پڑھیں گے، مالی پریشانی کے لیے پڑھیں گے، مہنگائی سے پریشان ہیں، دشمنوں سے پریشان ہیں، جنات سے پریشان ہیں، انسانوں سے پریشان ہیں، اسی طرح جادو سے پریشان ہیں، کالا جادو ہو گیا ہے، تو بھائی ہر مقصد آپ کا 3 دن میں پورا ہوگا انشاءاللہ۔ تیر بہدف۔ سورہ مزمل کی طاقت آپ کو کیا معلوم ہے؟ سورہ مزمل میں ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ جو ہمارے عملیات میں زیادہ طاقتور عمل ہے وہ سورہ مزمل کا ہے۔ بغیر سورہ مزمل کے آپ عامل بن ہی نہیں سکتے۔ سورہ مزمل اتنا طاقتور ہے، اتنی طاقتیں اس میں، اس کے اتنے موکلات ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ زندگی بھر مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ یہ وظیفہ ہم کو کسی نے دیا تھا۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اگر سورہ مزمل کے آپ عامل بن گئے تو بہت بہتر ہوگا، پھر اس کے اثرات بھی بڑھ جاتے ہیں نا۔ تو 3 دن کا وظیفہ تو دیتا ہوں ایک بار صرف روزانہ، لیکن یہ بھی میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو کہ پہلے اس کا عامل بن جائے تو بہت بہتر رہے گا۔ اور عامل بننے کا طریقہ بھی کوئی مشکل نہیں۔ دیکھو 1.5 منٹ میں تقریباً 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھا جاتا ہے، اتنا لمبا سورت تو نہیں ہے۔ تو آپ نے روزانہ 41 بار پڑھنا ہے 41 دن تک۔ 41 دن تک روزانہ بلا کسی ناغہ کے 41 بار 41 دن تک پڑھیں گے تو آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ اب تو نور علی نور، سورہ مزمل کے جتنے موکلات آئیں گے، جتنے آپ کے پاس غیبی طاقت ہوگی سورہ مزمل کا، تو وہ میں بیان میں نہیں لا سکتا۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل کے بعد، یعنی آپ کے عامل بننے کے بعد اس وظیفہ کو کریں گے تو انشاءاللہ تیر بہدف کام کرے گا۔ وظیفہ کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ بار بار کہنے کے باوجود کمنٹ بھی آتے ہیں اجازت دو، اور واٹس ایپ تو بھرا ہوا ہے اجازت دو اجازت دو اس وظیفے کی۔ تو بھائی اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، کیونکہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہیں۔ ہاں،
5 وقت کی نماز آپ کو پڑھنا ہوگی پابندی کے ساتھ۔ 5 وقت کی نماز جو نہیں پڑھے گا اس کا وظیفہ بھی کام نہیں کرے گا، یہ پہلے سے بتا دوں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بھئی اتنے وظائف پڑھتے ہیں، بہت بڑے بڑے تسبیح ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، کاؤنٹر ہاتھ میں لیے پھرتا ہے، ٹھکا ٹھک، لیکن 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا۔ کوئی 4 پڑھتا ہے، کوئی 3 پڑھتا ہے، کوئی 2، کوئی پڑھتا ہی نہیں، اور وظائف پڑھتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ کم کرے گا، آپ خود انصاف کریں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہوئی ہے، تو آپ اس کو نہیں پڑھتے اور وظیفہ پڑھتے ہیں۔ وظیفہ قبول کرنے والا کون ہے؟ وظیفہ میں اثر ڈالنے والا کون ہے؟ دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا۔ تو پھر کون قبول کرے گا جب اللہ قبول نہیں کرے گا؟ کیونکہ آپ تو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز قضا کر رہے ہیں۔ تو 5 وقت کی نماز کے شرط کے ساتھ دوسرا جو شرط ہے وہ رزق حلال کی طلب، حرام سے بچ کر رہے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، شک نہ ہو اللہ پر۔ چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، یعنی سورہ مزمل کا وظیفہ دے رہا ہوں تو سورہ مزمل آپ ٹھیک طور پر پڑھ سکتے ہیں تجوید کے ساتھ یا نہیں؟ پہلے اس کو ٹھیک کریں، درست کریں، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں، اس کے بعد شروع کریں، اس کے بعد چھلا بھی کاٹیں اور یہ وظیفہ بھی پڑھیں۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے روزانہ 1 بار سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون سورت 11 بار، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 11 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار درود شریف کے بعد آپ نے سورہ مزمل کو شروع کر، جو بھی درود آپ کو یاد ہو، مختصر ہو، اس کے بعد سورہ مزمل کو شروع کریں، اور جب اس آیت پر پہنچیں گے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، تو آپ نے پڑھنا ہے 313 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 313 بار پڑھنا ہے۔ پھر باقی صورت کو آخر تک پڑھیں۔ آخری آیت پر پہنچیں گے واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، تو آپ نے کسی بھی استغفار کو 313 بار پڑھنا ہے۔ یہ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن توبہ کی نیت سے، صرف زبانی نہیں، ساتھ دل بھی ملا ہوا ہو، یعنی میں گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں۔ 313 بار پڑھیں، اس کے بعد پھر 100 بار درود شریف پڑھیں۔ تو یہ عمل اگر رات کو کریں تو بہت پر اثر رہے گا، دن کے بجائے، دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن دن کے بجائے میرا مشورہ یہ ہے کہ رات کو پڑھیں، اور وہ بھی تنہائی میں، الگ کمرہ ہو تو بہتر، کوئی ایسا بندوبست نہ ہو سکے تو خیر کوئی بات نہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ یکسوئی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے انسان، تو جتنا زیادہ توجہ اللہ کی طرف ہوگا، اللہ پر یقین کامل ہوگا، اتنا ہی بہت جلد وظیفہ کام کرے گا۔ تو آپ نے 3 دن مسلسل، اس کے بعد آپ نے خوب دل سے رو کر اپنی حاجت اللہ سے مانگنی ہے۔ 3 دن یا 3 رات یہ عمل کریں، اسی طرح جس طرح میں نے بتایا، تو انشاءاللہ العزیز سورہ مزمل کا 3 دن میں صرف 3 بار اس طریقے سے پڑھنا آپ کی زندگی میں انشاءاللہ آپ کی زندگی کا کایا پلٹ دے گا۔ آپ کی تمام پریشانیوں کے لیے یہ کافی ہے، صرف 3 دن اور 3 بار پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔